ناظرین السلام علیکم، ٹائمز ٹاک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں محمد سلیم صاحب کے ساتھ، جنہوں نے کہ لاسٹ دسمبر میں اوٹوا میں ایک بار پھر چارج سنبھالا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کینیڈا میں سرو کر چکے ہیں، اور اس لحاظ سے آپ یہ جانتے ہیں کہ کینیڈا کے کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہماری کنٹری کے لیے بیسیکلی فائدہ مند ہوں گی۔ محمد سلیم صاحب اسٹریٹجی اینڈ ڈپلومیسی میں ماسٹرز ہیں، آپ کا وسیع ایکسپیرینس ہے، ڈفرینٹ کنٹریز میں آپ سرو کر چکے ہیں، رومانیہ میں، بحرین میں، جرمنی میں، اور کئی ایک زبانوں پر آپ عبور رکھتے ہیں۔ تو سلیم صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں ایک بار پھر کینیڈا آنے کے بعد، چونکہ آپ پہلے بھی یہاں رہ کے جا چکے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ ندیم صاحب، تھینک یو ویری مچ لطافت صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ کا پرٹیکولرلی ٹائمز ٹی وی کا، کینیڈین ایشین نیوز کا اور پاکستان ٹائمز کا مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا مجھے۔ بیسیکلی یہ میڈیا کا دور ہے، اور جو کام میڈیا کے تھرو آپ اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں پاکستانی ڈائسپورا کو، کینیڈا میں بہت بڑا ملک ہے، تو میڈیا از دا موسٹ اکنامیکل، موسٹ افیکٹو اینڈ موسٹ ایکسیسیبل سورس آف کمیونیکیشن ود دا کمیونٹی۔ مجھے یہاں ایز ہائی کمشنر چارج سنبھالے ہوئے تقریباً 2 مہینے ہو گئے، اور اگرچہ سردیوں کا موسم ہے، لیکن یہاں پہ کمیونٹی بڑی باہمت ہے، اور بہت ہی محنت کش لوگ ہیں ہمارے، اور بہت اچھی ان کی ریپوٹیشن یہاں پہ ہے۔ تو چونکہ میں پہلے یہاں ڈپٹی ہائی کمشنر رہ کے گیا تھا، اس لیے مجھے یہ ایڈوانٹیج بھی ہے کہ بھئی میں ڈے 1 سے فنکشنل ہوں الحمدللہ، اور کمیونٹی کے بہت لوگوں کو ونکوور سے لے کے ٹورنٹو تک اور نارتھ سے ساؤتھ تک ایک گڈ گروپ آف میجر بزنسز کو اور میجر پاکستانی انٹرپرینیورز کو اور بڑی پاکستانی فارمز کو میں یہاں پہ پہلے سرو کرنے کے ناطے پرسنلی بھی جانتا ہوں، اور پوٹینشیل بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے آج میرے خیال میں زیادہ تر ہم بات بزنس، ٹریڈ اور انویسٹمنٹ پہ کریں گے۔ جی، تو آپ کے ذہن میں اس بار کیا ہے؟ اگر آپ بزنس اور انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں جی، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہماری کمیونٹی سے؟ چونکہ آپ کا اپنا بہرحال ایک بہت اچھا نیٹ ورک ہے، جو میں نے دیکھا کل بھی کافی لوگ، جو کل ایک ڈنر کونسل جنرل صاحب نے کیا، اس میں کافی لوگ ایسے میں نے دیکھے جو کہ آپ سے بہرحال بڑے کلوز ہیں۔ اس طرح کے دیکھیں، گورنمنٹ ایمبیسی جو ہے اور کونسلیٹ جو ہے، یہ سرکار کے نمائندہ آفس ہیں، جی، اور سرکار کا نمائندہ آفس ہوتے ہوئے ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ بزنس کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ فیسیلیٹیٹ کرنے کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم انفارمیشن شیئرنگ کریں اور لوگوں کو انفارم کریں کہ پاکستان میں، کینیڈا میں جو مقیم ڈائسپورا ہے ان کے لیے کیا پوٹینشیل ہے وہاں پہ۔ سملرلی جو کینیڈین کمپنیز ہیں ان کے لیے پاکستان میں کیا پوٹینشیل ہے، اور پاکستانی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے لیے کینیڈا میں کیا پوٹینشیل ہے۔ چونکہ جو ہماری کمیونٹی ہے وہ نہ صرف یہاں پہ اپنے جابس میں ہے، بلکہ وہ یہاں پہ ان کی آدھی فیملی پاکستان میں ہے، آدھی فیملی یہاں پہ ہے، تو ان کو پاکستان کے اکنامک پوٹینشیل کا بھی پتہ ہے، ٹریڈ پوٹینشیل کا بھی پتہ ہے، انویسٹمنٹ پوٹینشیل کا پتہ ہے۔ اور یہاں جو آدھی فیملی بیٹھی ہوئی ہے کینیڈا میں، ان کو یہاں کے پوٹینشیل اور یہاں کے اسٹرینتھس کا پتہ ہے۔ تو وہ میچ میکنگ جس کو اکنامکس کی لینگویج میں کہتے ہیں، وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے، B2B میٹنگ کرانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو وہ کمیونٹی کا یہاں پہ اس سوسائٹی کے اندر، اس اکانومی کے اندر، کینیڈا میں ان کے اپنے اچھے بھلے کانٹیکٹس ہیں۔ تو کمیونٹی کا وائٹل رول ہے۔ ایک تو کمیونٹی کنٹریبیوٹ کر رہی ڈائریکٹلی ریمیٹنس کے تھرو، کینیڈا سے پاکستان تقریباً $400 ملین سالانہ ریمیٹنس جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو ٹریڈ ہے، پچھلے سال 2024 میں پاکستان کی ایکسپورٹس کینیڈا کے لیے تھی $462 ملین، اور کینیڈا کی ایکسپورٹ تھی $220 ملین۔ اس کو ہم بڑے تھوڑی سی محنت کر کے ڈائسپورا، کونسلیٹس، ایمبیسی، ہائی کمیشن سب مل کے ہم اس کو ایک
بلین ڈالر سے اوپر لے جا سکتے ہیں، اور وہاں سے مزید ہم اوپر جاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم لطافت صدیقی صاحب کی طرف جائیں، میرا آپ سے اسی ریفرنس سے سوال ہوگا کہ جب آپ پہلے گئے تھے یہاں سے اور اب دوبارہ آپ آئے ہیں کینیڈا، جی، آپ نے کیا اس میں آپ نے دیکھا؟ کچھ امپرومنٹس ہوئی آپ کے ایبسنس میں یا کیا آپ دیکھیں میں 2019 میں یہاں سے گیا تھا، ابھی 2025 ہے، تو جو میجر چینج آئی بیچ میں، جو کووڈ کے بعد کچھ لوگوں نے ورک فرام ہوم کیا، بہت سارے اکنامک کچھ کاروبار 2-1.5 سال تقریباً اپنے اس میں رہے، عطاب میں رہے، تو ابھی جب سے 2022 آنورڈ کینیڈین اکانومی نے دوبارہ پک کرنا شروع کیا، پاکستان میں بھی اکانومی نے پک کرنا شروع کیا۔ اس وقت ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو 16 بلین ڈالر سے اوپر ہیں، ہمارے انفلیشن بہت زیادہ سنگل ڈیجٹ میں ہے اور انڈر کنٹرول ہے، اور گریجولی پچھلے 20 مہینوں میں کم ہوتی جا رہی ہے، اور فارن انویسٹمنٹ اور ٹریڈ ہمارا امپروو کر رہا ہے۔ آپ اگر صرف یہ دیکھیں کہ پاکستان میں پچھلے سال کے اندر کتنے فارن ڈیلیگیشنز آئے ہیں وی آئی پی لیول پہ، پریزیڈنٹ پرائم منسٹر لیول پہ، تو اس سے آپ کو خود اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اپورڈ ٹریجیکٹری میں ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے خود ہی بتایا، ندیم صاحب نے بتایا کہ آپ پہلے ڈپٹی ہائی کمشنر تھے، ناؤ اب کمشنر ہمارے ہائی کمشنر کی حیثیت سے ڈپٹی ہائی کمشنر سے اب ہائی کمشنر ہیں۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ٹاپ آف پاکستان ٹاپ ڈپلومیٹ ہیں یہاں پر، اور ظاہر ہے آپ کا ماضی کا تجربہ، ایک نیا تجربہ اور نئے چیلنجز بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی ہمیں 2-4 پرائرٹیز بتائیں جو آپ اس ٹینیور میں آپ ان کو پورا کرنا چاہیں گے، وہ کون سی پرائرٹیز ہیں جہاں آپ محنت کریں گے، کام کریں گے، اور ظاہر ہے وہ پرائرٹیز پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوں گی۔ جو میجر پرائرٹی ہے اس وقت، ایک بہت بڑی کمپنی ہے کینیڈا کی بیرک گولڈ، اس کی بلوچستان میں گولڈ اینڈ کاپر مائن میں انویسٹمنٹ ہے۔ میں نے اپنے لیے پہلا ٹارگیٹ یہ بنایا کہ 2025-26 کے اندر کم سے کم 1 یا 2 اور کینیڈین کمپنیاں مائننگ اینڈ منرل سیکٹر میں پاکستان میں جائیں، چونکہ یہ صرف ایک کمپنی کا جانا ون آف یا کوئی بائی چانس یا کو انسیڈنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ دیر ہیز ٹو بی solid presence of Canadian mining and mineral companies in پاکستان۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کینیڈا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، اور قدرتی وسائل کے حساب سے مائنز اور منرلز کے اندر نہ صرف ان کے پاس قدرتی ذخائر ہیں، بلکہ دنیا میں اس وقت جو مائننگ ٹیکنالوجی ہے، ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ از ان کینیڈا، اور خاص کر انٹیریو پروونس میں، کیوبیک پروونس میں اور البرٹا پروونس میں۔ تو یہ بڑی اتفاق کی بات ہے کہ یہ جو PDAC ہے، PDAC پروٹیکٹرز ڈیولپمنٹ ایسوسیشن، یہ بہت بڑا دنیا کا سب سے بڑا پریمیئر مائننگ ایگزیبیشن ہوتا ہے، اور یہ ٹورنٹو میں ہوتا ہے ہر سال، اور اس دفعہ پاکستان سے 4 ڈفرینٹ ڈیلیگیشنز آئے اس ایونٹ کے لیے۔ پاکستان مائن ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے MD صاحب یہاں پہ ہیں، ماری انرجی اینڈ ماری مائنز کمپنی پاکستان کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہے، وہ یہاں پہ ہیں، ان کا 6 رکنی ڈیلیگیشن یہاں پہ ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان گورنمنٹ کے DG مائن ڈپارٹمنٹ یہاں پہ ہیں، اور ایک پرائیویٹ سیکٹر سے اور کمپنی 4 کمپنیاں یہاں پہ آئی ہوئی ہیں۔ 3 دن کا یہ ایگزیبیشن ہے، تو پچھلے 2 دن سے میں ان کے ساتھ ہوں۔ تو جو ہمیں آئیڈیا ملا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ابھی ہم 8-9 اپریل کو اسلام آباد میں مائنز اینڈ منرل فورم کرا رہے ہیں۔ اس پہ ہم نے انٹیریو گورنمنٹ، کیوبیک گورنمنٹ، اور ہم نے اوٹوا میں فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ہم نے انویٹیشن بھیج دی ہے۔ انشاءاللہ کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور کینیڈین مائننگ اینڈ منرل کمپنیاں بھی وہاں پہ جائیں گی،
اور اس سے یہ ہوگا کہ بیرک گولڈ بہت بڑی کمپنی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری میڈیم اینڈ اسمالر سائز کینیڈین کمپنیز آر آلسو ناؤ لوکنگ فار گوئنگ ٹو پاکستان فار ایکسپلورنگ دس ان ایکسپلورڈ ایریا. دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ انرجی سیکٹر بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کی جو نیڈس ہیں, تو انرجی سیکٹر میں کوئی آپ کا کوئی خیال ہے کہ آپ یہاں پر بات کریں گے, کینیڈا کا کوآپریشن کریں گے, اور کئی اور بہت ساری فیلڈز میں جوائنٹ وینچر ہو سکتے ہیں. تو ایک تو یہ بات میں کرنا چاہ رہا تھا, اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر ہمارے ملک میں یہ کہیے کہ اس میں میڈیا کو بھی برا کہتے ہیں کہ سچ خبر کون سی ہے اور غلط خبر کون سی ہے. اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ کون سی بات جو کہی جاتی ہے وہ سچ ہے, کون سی جھوٹ ہے. ظاہر ہے اس میں میڈیا کو بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹی خبریں دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ ہے کہ آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے فارن کرنسی ریزروز بڑھ رہے ہیں, ہمارے جو ہے ریمیٹنسز بڑھ رہے ہیں. تو اب کیا ہم یہ سمجھیں کہ ہم مطمئن ہو جائیں کہ یہ بات درست ہے اور ہمارے ریمیٹنسز بڑھ رہے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ پاکستان میں ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ پروپیگنڈا میں اور سچائی میں بڑا فرق ہے. جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ انرجی میں کینیڈا کی اگین کلین اینڈ گرین انرجی کے اندر ان کی ایکسپرٹیز ہے, ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, اور ہمارے پاس ابھی تک جو پاور جنریشن کا مکس ہے اس میں ونڈ انرجی اور رینیویبل انرجی کا کمپوننٹ بہت کم ہے. سولر انرجی کی طرف پاکستان میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. تو جہاں تک ونڈ انرجی اور رینیویبل انرجی میں کینیڈین ایکسپرٹیز پاکستان میں جا سکتی ہے, اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور سیکنڈ پوائنٹ جو آپ نے کہا کہ جرنلسٹ یا لوگ خبروں پہ اعتبار نہیں کرتے, تو وہ جو حقائق ہیں وہ چھپ نہیں سکتے. بات یہ ہے کہ ریمیٹنسز بڑھ رہے ہیں, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو ویب سائٹ ہے وہ پچھلے 20-25 سال سے باقاعدہ اس کے اوپر منتھلی ویکلی اپڈیٹ آتی ہے, اور وہ کریڈیبل ہے. اور اسی کو ہم ڈیٹا بینک کے طور پہ اکنامک سروے آف پاکستان بھی ان فگرز کو کوٹ بھی کرتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ ریمیٹنسز بڑھ رہے ہیں, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں انفلیشن میں کمی آئی ہے, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے ریزروز بڑھ رہے ہیں. ایک ریلیٹڈ سوال یہ تھا کہ ریکوڈک میں آپ کو پتہ ہے گولڈ مائن ہے, آپ نے مائنس کی بھی ذکر کی تھی. تو پہلا جو ایگریمنٹ تھا وہ تو ٹوٹ گیا تھا, اور خاصی ڈرلنگ ہوئی تھی, ڈسکوری بھی ہوئی تھی, اور اب پھر ایک نیا ایگریمنٹ ہوا ہے, اور اس میں کینیڈین کمپنیاں جو ہیں وہ اس میں بہت زیادہ انوالو ہیں, بہت بڑے بڑے انویسٹمنٹ ہیں. تو اس میں کچھ نہ کچھ سمجھوتا ہوا. تو آپ ہمیں اپڈیٹ کریں گے کہ یہاں جو ڈسکوری ہو رہی ہے اور جس میں کینیڈا شامل ہے, تو کیا یہ گولڈ مائن کا جو اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اینڈ اٹ کین یہ جو ہے چینج کر سکتا ہے ہماری اکانومی کو, ہمارے پاس گیم چینجر ہو سکتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کچھ آپ کو اطلاعات ہیں کہ اس پروجیکٹ کا کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیں, جو مائن اینڈ منرلز کی جو انڈسٹری ہے نا, یہ باقی سیکٹرز کے مقابلے میں بڑا ٹائم ٹیکنگ ہے. کوئی بھی پریشس میٹل کی مائن جو ہے وہ اس کے ایٹ لیسٹ 20 سے 30 سال تک کا میعاد ہوتا ہے. ایگریمنٹ ہونے کے بعد, تمام فیزیبلٹی اسٹڈیز ہونے کے بعد, سوائل ٹیسٹنگ اور جتنے بھی اس کی میپنگ ہے, جیولوجیکل سرویز ہیں, جیولوجسٹ ہے, سوائل ٹیسٹنگ ہے, اس سب کے بعد جب آپ آپریشن شروع کرتے ہیں تو پہلے آپ ایکسپلوریشن ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کی ایک ون اسٹیج یو اسٹارٹ ایکسپورٹنگ. یہ 30 سال کم از کم لگتے ہیں ایک مائن کو چلتا رہنے کے لیے. تو ابھی تک کے جو پبلک فگرز ہیں, جو اخباروں میں بھی بہت زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں, وہ یہ ہے کہ ریکوڈک بہت بڑی کامیاب مائن ہے. کاپر کانٹینٹ زیادہ ہے, گولڈ کمپیریٹیولی کم ہوگا, لیکن بیرک گولڈ
اور گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف بلوچستان، جو 3 بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں اس مائن کے اوپر، 50% بیرک گولڈ کا حصہ ہے اس میں، باقی 25% فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان اور پروونشل گورنمنٹ بلوچستان کا حصہ ہے. تو یہ آئی تھنک آج ہماری جو مائن اینڈ منرل کانفرنس کے دوران وہاں پہ میٹنگ میں بات چیت ہو رہی تھی، تو آئی تھنک اٹ از اے ویری پرومسنگ پروجیکٹ، اور 2028 سے اس کی باقاعدہ ایکسپلوریشن شروع ہو جائے گی. تو انشاءاللہ اٹ ول بی اے ویری بگ بوسٹ ٹو پاکستان's اکانومی. Are you sure about it? Let's do it then. The family law lawyers at Alam Law Chambers will be with you during your stressful divorce and custody battle so that the best possible result can be found for you and your children. Reliable and affordable. Alam Law. तुझे खाते मैं दुनिया तुझे खाते मैं प्यार तेरा रखा मैं चोरी 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 वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल ला लइया खावे चोरी चोरी तेरे नाल ला लइया खावे मैं चोरी चोरी तेरे नाल ला लइया खावे मैं चोरी चोरी चोरी. ہمارے جو طالب علم آتے ہیں پاکستان سے، ان کی سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں، اور ان کو ویزا ٹائم پہ نہیں دیا جاتا، اور ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کو بہت سارے کیسز میں پاکستانیوں کو، طالب علم ہوں یا کون ہوں، تو وہ ان کو دبئی میں جا کے وہاں ان کی مدد لینی چاہتی ہے. تو کیا آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ طالب علم کے یہاں پڑھنے جو آتے ہیں ان کے مسائل، ان کی سیکیورٹی کے مسائل، ان کو ویزا ٹائم پہ ملے اور وہ اپنی تعلیم ہائر ایجوکیشن یہاں سے حاصل کریں، تو اس میں کیا دشواریاں ہیں، اور یہ کہ آپ اس ٹینیور میں ان دشواریوں کو دور کرنے کے لیے کیا اقدام کریں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تقریباً سالانہ 5000 کے قریب پاکستان سے اسٹوڈنٹ کینیڈا آ رہا ہے. ہمارے خیال میں پوٹینشیل اس سے زیادہ اسٹوڈنٹس کے آنے کا ہے، لیکن آن ایوریج کینیڈین گورنمنٹ سے جو ہماری بات ہوئی، تقریباً یہ 50% ویزا اپروول ریٹ ہے. جی. تو وہ وہاں پہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ آ رہا ہے اور اس نے کینیڈا کا ویزا اپلائی کرنا ہے، تو اس کا ایک پورا پروسیجر ہے، اس کو وہ پاکستان میں بیٹھ کے اس کو فالو کرنا ہے. جہاں تک پالیسی لیول پہ یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ بھئی جتنے لوگوں نے ویزا اپلائی کیا، ہو سکتا ہے کسی کے کوئی ڈاکومنٹ کم ہو، کسی کے مارکس کم ہو، یا کسی کا میرٹ کم ہو، یا کسی کے، چونکہ آپ نے اگر سیلف فنانس پہ آنا ہے تو یو نیڈ لاٹ آف منی. ٹیوشن فیسیں زیادہ ہیں، اس کے بعد لیونگ کاسٹ، کوالٹی آف لائف کے حساب سے یو نیڈ لاٹ آف منی. بٹ یہ بہت ایکٹیو سبجیکٹ ہے. پچھلے 15-20 سال سے کینیڈین گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان گورنمنٹ اسلام آباد میں بھی اور اوٹوا میں پاکستان ہائی کمیشن کینیڈین گورنمنٹ کے ساتھ یہاں پہ بھی، یہ ہمارا ایک ریگولر ٹاکنگ پوائنٹ ہے کہ ہمارا جو پوٹینشیل ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اور دونوں گورنمنٹس کو بیٹھ کے اس پہ مزید اس میں بہتری لانے کے لیے اسٹیپس کین بی ٹیکن. ویزا لینے کے لیے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو کینیڈین ویزا لینے کے لیے دبئی نہیں جانا پڑتا، وہ وہیں پہ پاکستان میں ہی آپ اپلائی کرتے ہیں. سر آپ پروسیجر آن لائن ہے، آپ کو پتہ ہے IRCC جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کا، اس کا ٹوٹلی مطلب وہ اس میں ہیومن انٹریکشن بہت کم ہے، اور
थ्रू आउट एप्लीकेशन से लेके वीज़ा अप्रूवल तक सारा सिस्टम ऑनलाइन है। वो हमारे स्टूडेंट्स को कुछ को पता नहीं होता, कुछ किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कंसल्टेंट के पास नहीं होती, या सही तरह एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा होता और किसी कंसल्टेंट को फ़ीस दे के आप मुतमईन हो जाते हैं कि ये कर लेगा, लेकिन जो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 6-7 सफ़े का फॉर्म है, बेसिकली आपने ख़ुद डेटा अपना भरना है, अपनी प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस चीज़ें शो करनी है, वो स्टूडेंट का अपना काम है और ये कोई भी स्टूडेंट ख़ुद कर सकता है। और उससे मेरे ख़्याल में जो वीज़ा रिजेक्शन रेट है उसमें काफ़ी खातिर खा बेहतरी है। तो आप ये बताइए, जैसा कि अभी आपने कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया जो आपने अटेंड किया, और आप जिस वक्त काम कर रहे हैं वो माइंस का जो सिलसिला है वो लगता है मुझे सबसे इम्पोर्टेंट आपका फोकस है। तो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट का आप एक कोई प्लान यकीनन आपने दिया होगा यहाँ जितने पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं, या वो इन्वेस्टर जो पाकिस्तानी नहीं भी हैं जो कि बेनिफिट लेना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स का, तो अब कैसा आपने फील किया कि ऐसा है? चूँकि देखा ये गया है कि आप लोग तो बड़ी मेहनत करते हैं, हम सब चाहते हैं कि वापस पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन वहाँ जाने के बाद इनकरेजमेंट ज़्यादा मिलता नहीं लोगों को। तो क्या वहाँ कुछ ऐसी आप समझते हैं कि इस वक्त फ्रेंडली इन्वायरमेंट ऐसा कुछ क्रिएट हुआ है कि जो इन्वेस्टर जाएंगे उनके लिए बेहतरी हो कुछ? देखें, हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले 1 साल से जो फुली ऑपरेशनल है ना, वो डिपार्टमेंट का नाम है SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, और ये काउंसिल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम करता है और इसके 1 विंडो ऑपरेशन है। फेडरल लेवल से लेके प्रोविंशियल लेवल और लोकल लेवल तक जितनी भी इन्वेस्टर को, फॉरेन इन्वेस्टर को फैसिलिटीज़ चाहिए, परमिशन से लेके लाइसेंस से लेके एक्सप्लोरेशन तक के लिए, रोड नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, पानी, एक्सेस टू ड्राई पोर्ट, सी पोर्ट, एयरपोर्ट, ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं SIFC ने तमाम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल की जो इन्वेस्टमेंट होगी उसमें SIFC लीड में है। और जो कंपनी टू कंपनी या प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, उसमें हमारा दूसरा इदारा भी है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो उसमें लीड में है प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अभी ये जो माइन एंड मिनरल्स का यहाँ पे 3 दिन का शो है, ओंटारियो सिर्फ इस प्रोविंस के 80 मेंबर हैं ओंटारियो माइनर्स एसोसिएशन के। हमने उन सबको इनविटेशन आज दे दिया है और उनके ऑफिस को भी हमने बता दिया कि 8-9 अप्रैल को हमारा वहाँ पे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में माइन एंड मिनरल फोरम है। और जो इनका ट्रेड कमिश्नर है, कैनेडियन हाई कमिश्नर इस्लामाबाद में, वो भी इस कॉन्फ्रेंस पे आया हुआ था, उससे भी मेरी बात हुई है। एंड वी आर होपफुल कि हम एक साइजेबल कैनेडियन माइंस एंड मिनरल्स डेलीगेशन को लेके जाएंगे या भिजवाएंगे पाकिस्तान। और इसके अलावा अल्बर्टा और क्वेबेक प्रोविंस के भी और फेडरल लेवल पे भी, क्योंकि एक कंपनी तो ऑलरेडी है। और बैरिक गोल्ड का बहुत बड़ा आज 2 घंटे का हमारा इवेंट था रॉजर कन्वेंशन सेंटर में डाउनटाउन टोरंटो में, और वहाँ पे तकरीबन 100 लोग उन्होंने अटेंड किया और बहुत ज़्यादा लोगों में दिलचस्पी थी। और ये जो माइनिंग है, ये इसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ पार्टिसिपेशन है। एक कैपिटल इन्वेस्टर है, एक कंसल्टेंट है, एक जियोलॉजिस्ट है, एक सर्वेयर है, इसी तरह ऑपरेटर है। तो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन के लिए डिफरेंट उसके अंदर फील्ड्स के अंदर या सब सेक्टर्स के अंदर कोलैबोरेशन पॉसिबल है। और ये आई थिंक लो लाइंग फ्रूट है। दूसरा बड़ा जो प्रॉमिसिंग सेक्टर है वो है कमर्शियल स्केल फार्मिंग। उसके लिए अगेन सस्कैचुअन प्रोविंस, मैनिटोबा प्रोविंस में, कनाडा में बहुत ज़्यादा जो कमर्शियल फार्मिंग के लिए जो मशीनरी, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, वो पाकिस्तान में पंजाब प्रोविंस में, सिंध प्रोविंस में रिक्वायर्ड है। और थर्ड AI/IT में कनाडा बहुत बड़ा एक मार्केट है और पाकिस्तान के पास बहुत
ज़्यादा क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स यंग IT ग्रेजुएट्स हैं. अगेन इनको प्रोग्रामिंग के लिए, इनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स नीड है वो पाकिस्तान पूरी कर सकता है. एंड दीज आर मोर low lying fruits and which can bring immediate results 2, 3, 4 years के अंदर, जिससे कि बाहमी दोनों मुल्कों के जो ट्रेड फिगर्स हैं वो भी अप होंगे, जो ट्रेड टूरिज़म कनेक्शंस होंगे वो ज़्यादा ऊपर जाएंगे, और जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएगा. जनाब आलम, मेरा आखिरी सवाल, देखिए हम ये जानते हैं कि जो पाकिस्तानी मिशंस होते हैं या किसी और मुल्क के भी किसी और मुल्क में जो मिशन होते हैं उनकी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो हाउ टू इम्प्रूव ट्रेड एंड टाइज. तो वी हैव टॉक्ड अबाउट ट्रेड. आखिरी बात ये है कि टाइज को हम कैसे इम्प्रूव करेंगे और ये आपकी ज़िम्मेदारी है, इनको कैसे आप पूरा करेंगे? देखें, टाइज में पहली बात ये है कि देयर इज़ नो इरिटेशन, देयर इज़ नो इरिटेंट. पाकिस्तान और कनाडा के ताल्लुकात में कोई इतना बड़ा कोई सियासी तनाव नहीं है. पाकिस्तान साउथ एशिया रीजन के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर है. साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और अरेबियन गल्फ स्टेट्स जो हैं इनके बीच में वी आर द 5th लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट. सिमिलरली कनाडा नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर है. और कम्प्लीमेंटरिटी ये है कि जिन चीज़ों की इनको ज़रूरत है वो हमारे पास है. फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, नेचुरल रिसोर्सेज हों, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट हो, सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट हो, माइंस एंड मिनरल्स हों, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, एनर्जी डेवलपमेंट हो, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो भी उनको सस्टेनेबल करने के लिए और नीट एंड क्लीन इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ इनके पास है, एक्सपर्टीज़ इनके पास है. सिमिलरली जहाँ पे इनको ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, फॉर एग्जांपल टीचर्स हैं या डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, वहाँ पे IT ग्रेजुएट्स हैं, वो हम इनकी रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हैं. तो आई थिंक देयर टाइज में पहली बात ये है कि कोई इरिटेशन नहीं है. और पिछले 78 साल से हमारे ताल्लुकात में कोई बड़ी उसके अंदर डिप नहीं आई. एंड दीज हैव ऑलवेज बीन ऑन द अप एंड. इसकी एक जो वाहिद यार्डस्टिक है वो ये कि देखें इस वक्त पाकिस्तान में सिंगल कंट्री कनाडा इज़ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर. तो दैट इज़ अ वेरी बिग इंडिकेटर कि हमारे ताल्लुकात में कोई खलश नहीं है. अच्छा सलीम साहब, इससे पहले कि हम आपसे कोई आखिरी मैसेज लें, मैं चाहूँगा कि ये बताएं इस वक्त जो गवर्नमेंट की सूरत हाल है, अभी इलेक्शंस हुए हैं और पॉसिबली अगले महीने शायद फेडरल के इलेक्शन भी अनाउंस हो जाएंगे. तो इस वक्त हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं या जो दूसरे हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो कि गवर्नमेंट में हैं, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त इसका कुछ इम्पेक्ट आ रहा है? अभी आप दिसंबर में आए हैं अब तक और फ्यूचर में जो आप करने जा रहे हैं तो उस पर कुछ ये चीज़ असरअंदाज होती नज़र आ रही है? देखिए 2025 कनाडा में ना फेडरल इलेक्शन का साल है जी. तो वो ऑब्वियसली इलेक्शन ईयर में थोड़ा सा बिज़नेस कम्युनिटी के लिए पर्टिकुलरली वो सोच रहे होते हैं कि यार ये हम ज़रा वेट करें, देखें कि इलेक्शन के बाद कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट आती है और उनके मेजर पॉलिसी डायरेक्शंस क्या होती है. तो ये बिज़नेस कम्युनिटी वाले थोड़ा सा वेट एंड सी कर रहे होते हैं किसी भी मुल्क में जिस साल इलेक्शन होते हैं. जी बिल्कुल. तो जब बिज़नेस कम्युनिटी वेट एंड सी करे तो फिर जो एम्बेसी अगर बहुत ज़्यादा पुश भी करे तो वो थोड़ा सा 4 महीने 6 महीने जब तक नई गवर्नमेंट स्टेबल और कैबिनेट फॉर्मेशन, डिफरेंट कमेटीज़ की ट्रेड कमेटी, फॉरेन अफेयर्स कमेटी, जब तक ये दोबारा पार्लियामेंट में नहीं बनती तब तक तमाम एम्बेसियाँ वो थोड़ा सा कह लें कि वेट एंड सी मोड में होती. जी
چلیے بہت شکریہ آپ نے ہمیں Thank you ٹائم very دیا. اگر کوئی اور آپ میسیج دینا چاہیں پاکستانی کمیونٹی کے لیے تو ضرور آپ دیجیے. پاکستانی کمیونٹی کے لیے رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے. تو پہلے تو رمضان مبارک. آج تیسرا چوتھا روزہ ہے ہمارا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پاکستان کا بہت بڑا نام کمایا. میں پچھلے 3 دن سے ٹورنٹو میں ہوں. جس بھی ڈپارٹمنٹ میں گیا ہوں مجھے کوئی نہ کوئی پاکستانی ینگ انرجیٹک qualified competent man or woman has been there in that office and that encourages me a lot. So I will wish that you keep excelling in every field whatever you are doing in Canada. آپ یہاں پہ اس کنٹری میں آپ نے اپنے آپ کو سوشلی انٹیگریٹ کرنا ہے, اکنامکلی انٹیگریٹ کرنا ہے, پولیٹیکلی انٹیگریٹ کرنا ہے, اور آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے ان برجنگ پاکستان اینڈ کینیڈا ریلیشنز ان آل سیکٹرز. تھینک یو. تھینک یو جی, بہت اچھا لگا. یہ تھے محمد سلیم صاحب, آپ نے سنا. اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ناظرین سے ضرور میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور پاکستانی آگے آئیں اور اپنے ملک کے لیے اپنے تمام جس طریقے سے پاکستانی ہمیشہ اپنے ملک کے لیے اپنا سب کچھ نظر کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ تعاون کریں گے ہماری قوم کے ساتھ, ہمارے ہائی کمشنر کے ساتھ. بہت بہت شکریہ.